اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری جاہ بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہیں رہتی۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاں تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا، پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بندہ راہیں ہماری سانسیں اپنی ہاتھ میں لے کھڑی ہوتی ہے، بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانس یہیں رک جائے گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھ لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پہ ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پہ زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے، سوا اللہ سے مانگتے رہنے کی طلب۔ اور اگر تم اللہ سے اس بات سے ناراض بیٹھے ہو کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی بے سکون ہے اور ایک عجیب بے چینی ہے جو تہجد کی عبادت سے بھی نہیں مٹی اور دعاؤں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو سنو، یہ تو تمہارا وہم ہے جو اللہ سے تمہیں دور کر رہا ہے۔ تمہارا اللہ کی طرف آنا اور پھر دل بے سکونی یا عجیب بے چینی جو تمہیں اللہ سے خود کو دور کر رہی ہے۔ دیکھو، دعائیں تو ہمارے لیے معجزے ہیں، اللہ سے تو یہ معجزے کیوں نہیں مانگ لیتے، اسی کو کیوں نہیں مانگ لیتے؟
وہ بے چینی کے بعد صبر کیوں نہیں مانگ لیتے؟ وہ بے سکونی کے بدلے یقین کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ بندوں کی تقدیریں پل بھر میں بدل دیتا ہے۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، وہ تو پتھروں سے بھی راستہ بنا دیا کرتا ہے۔ یہ بے چینی، بے سکونی، اللہ سے دوری، تم اللہ سے کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ تم اللہ کو دوست کیوں نہیں بنا لیتے؟ وہ وعدوں کا پکا ہے۔ یہ بے چینی اور بے سکونی تمہیں گفتگو کرنے کا بہانہ دے رہا ہے۔ وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، جو کہ بس تم اس وجہ سے اس کے پاس ہو کے سکون تو بس وہی ہے، اور جانا ہے تو کر لو عبادت، پر سنو وہ اپنے بندوں سے کبھی زبردستی محبتیں نہیں کروایا کرتا۔ یقین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، یا جس سے ہم دور جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے۔ توکل یہ نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے تب ہی شکر ادا کیا جائے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، اور جب کہیں سے بھی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور قبول کرے گا۔ تو توکل تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس میں بھی راضی رہا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے یقین رکھا جائے۔ معجزے انسانوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، فرشتوں کو معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے معجزے بنائے گئے۔ ہمارے ارد گرد روز کتنے معجزے ہوتے ہیں اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ دن اور رات کا آنا، روز سانسوں کا سلسلہ بحال ہونا، چاند کا کبھی مکمل سے آدھا اور آدھے سے مکمل ہونا، ان گنت ستاروں کا آسمان پہ اکٹھے ٹمٹمانا، کانوں میں رس گھولتی 5 وقت کی اذان کا روح کو سکون سے بھر دینا، پھولوں کا کھلنا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، جگنوؤں کا جگمگانا، یہ سب معجزے نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جب انسان ان معجزوں کو دیکھنے لگتا ہے تو باقی معجزے بھی ہونے لگتے ہیں، جیسے ناممکن کا ممکن ہونا، برسوں سے گمی ہوئی چیز کا اچانک مل جانا، جو مانگی ہی نہیں تھی اس دعا کا قبول ہو جانا، بکھری ہوئی چاہتوں کا لمحوں میں سمٹ جانا، اور تمام دکھوں کا ہمیں اللہ تک لے جانا۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب بھی بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تبھی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں۔
اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا ہو، چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کے رو لیا جائے اور خدا کی مصلحت پہ آمین کر لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ خدا سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کو بھی توہین کرتا ہے۔